میں نے ایک ویلاگ کیا تھا انڈیا کی دو انڈسٹریلسٹ، ایک نیرو مودی ہیں، ایک وجے مالیا. ان کی کرپشن، دونوں بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں. اس میں میں نے مذاق اڑایا تھا پاکستانی پولیٹیشنز کا. آپ کو کچھ سیکھنا چاہیے انڈیا کے یہ دو انڈسٹریلسٹ سے. ان کا جو اسکیل ہے، ان کا جو والیوم ہے، ان کا جو حجم ہے کرپشن کا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں آپ کو تو استعفے دے دینے چاہیے. کرپشن یہ ہوتی ہے ہزاروں ارب روپے کرپشن، سینکڑوں ارب روپے کرپشن. آپ کس کرپشن میں پکڑے جا رہے ہیں؟ تو اب لیول سمجھتے ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور. آج ہم نے سوچا کہ گفتگو جو ہے اس کو زوم سے باہر نکالیں اور ایک لائیو ڈسکشن آپ کے ساتھ کروائی جائے ایک ایسی شخصیت کی جنہوں نے ریسنٹلی ایک کتاب لکھی ہے ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی، نیب کے بارے میں، اور نیب کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. ستار خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ستار خان صاحب نے ساری زندگی رپورٹنگ کی اور ایسی خبریں دیں کہ دنیا جو تھی وہ وہاں پہ بھونچال آ گیا ان کی خبروں کے نتیجے میں. اور یہ کتاب، اس میں ایک ریسرچ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں یہ ادارہ جب سے بنا ہے اس کی کارکردگی کیا ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ ایک ڈارک ٹاور ہے. ہم سیاسی ایک نیریٹو بنانے کے لیے ایک پارٹی کو ٹارگٹ تو کر لیتے ہیں، دو کو کر لیتے ہیں، کرپٹ کا سٹیمپ بھی لگا دیتے ہیں. لیکن جو کرپشن کا پورا اگر آپ ایک منظرنامہ دیکھیں تو اس میں سیاستدانوں کا پورشن، بیوروکریسی کا پورشن، سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پرپورشن، انڈسٹریلسٹ کا اور تاجروں کا پرپورشن، ٹیکس چوری کا، ان سب کو ملایا جائے تو سیاستدان تو ان کا تو ایک بہت چھوٹا حصہ رہ جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ فلیش یہی چیز ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے ایک ویلاگ کیا تھا انڈیا کی دو انڈسٹریلسٹ پہ. ایک نیرو مودی ہیں، ایک وجے مالیا. ان کی کرپشن، دونوں بزنس مین ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ٹھیک ہے. اس میں نے مذاق اڑایا تھا پاکستانی پولیٹیشنز کا، پاکستانی رولرز کا. میں کہا آپ کو کچھ سیکھنا چاہیے انڈیا کے یہ دو انڈسٹریلسٹ سے. ان کا جو اسکیل ہے، ان کا جو والیوم ہے، ان کا جو حجم ہے کرپشن کا، خدا کی قسم میں کہتا ہوں آپ کو تو استعفے دے دینے چاہیے. کرپشن یہ ہوتی ہے ہزاروں ارب روپے کرپشن، سینکڑوں ارب روپے کرپشن. آپ کس کرپشن میں پکڑے جا رہے ہیں؟ تو اب لیول سمجھتے ہیں آپ؟ یہ پولیٹیشین کہاں آتا ہے؟ یہ بات کسی حد تک مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو کہتی رہی ہے کہ آپ جس وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ پکڑے جاتے ہیں ہم تو کبھی نہیں پکڑے گئے. شاید اس طرح کی بات آپ کر رہے ہیں. یہ بات یہ کہنے کا ہے اب آپ کے کہ ایک سسٹمیٹک کرپشن ہوتی ہے اور ایک ننگی چھوٹی کرپشن ہوتی ہے. پولیٹیشین جو ہوتا ہے نا، وہ پیسے خرچ کے آیا ہوتا ہے، الیکشن لڑا ہوتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کبھی نہ کبھی اقتدار میں آؤں گا، چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو چاہے بڑی جماعت. ہاں، لیکن آج کل تو الیکشن بہت مہنگا ہے، کروڑوں روپے کا تو وہ انویسٹمنٹ کر کے آتا ہے. اس کو میں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا، اس پہ میری نظر ہے، میرے پاس کافی سارا ڈیٹا ہے. لیکن حتمی طور پہ جیسے یہ نیب کا حتمی طور پہ ہے نا، کہ جس میں آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہیں. مطلب یہ تو نیب کے اپنے ڈاکومنٹس میں سے آپ نے لیا. ڈاکومنٹس میں ہے. وہ جو بات ہے نا اس کو ہم ڈٹرمن نہیں کر پاتے کہ ان کا انویسٹمنٹ کا کیا گیج ہے. اس میں انویسٹمنٹ جو پولیٹیکل انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، پولیٹیشین اپنے جو پولیٹیشین اسٹیبلش ہو چکا ہے نا، اس کو اپنے پلے سے پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن وہ تو لیڈر ہوتا ہے نا. لیکن ہاں، ایک کانسٹیچوئنٹ، میرا پولیٹکس کے تعلق نہیں ہے، لیکن میں بہت بڑا آدمی ہوں. میں پولیٹیکل انویسٹر بن جاتا ہوں کہ بھئی مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ 10 حلقے ہیں، 5 حلقے ہیں، صوبائی کے ہیں یا قومی کے ہیں. میں ان کے اخراجات نا ہارڈ کیش کے ذریعے دے دوں. جو لڑ رہا ہے نا، یہ وہ بندہ، اس کی وہ بات ماننے والی ہے جو ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا. ہاں، لیکن جو اسٹیبلش، کیونکہ 300 نشستوں پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا 1000 نشستوں پہ صوبائی اسمبلی، اور یہ سارے تو لیڈر نہیں ہوتے. سب نے تو اپنا اپنا فائنینس کھول، اور بہت سارے لوگ زمینیں بیچ کے اور پراپرٹیز بیچ کے، اور بہت سارے لوگ یہ ہوتا ہے کہ جو پراپرٹی یا زمینیں بیچے گا، ایک بات ذہن میں رکھے، کیوں بیچ رہا ہے؟ تو کچھ ہارویسٹنگ ہے. حکومت میں آئے گا. اچھا، یہ حکومت میں آ کے حکومت سازی میں، حکومت میں شامل ہونے سے پیسے صرف نہیں بنتے، آپ اپوزیشن میں رہ کے بھی پیسے بنا سکتے ہیں. یہ بڑا ایک عجیب سا ہے کہ لوگوں کا دھیان نہیں گیا اس پہ. ایک بندہ جو پارلیمنٹ میں بول رہا ہے وہ اپوزیشن کا بندہ ہے، وہ حکومت کو ٹکا کے لتا رہا ہے. لیکن اس کے 2 کام ہیں جو حکومت ہی کر جاتی ہے. اس کے 2 کام اب دیکھو کیسا ہے.
اس کا امیج پبلکلی یہ بنا ہوا ہے، اس کا امیج اپوزیشن کا ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہا اپنا کام کروا رہا ہے. ہے. لیکن یہ تو سائیڈ افیکٹس ہیں نا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں سارے. سوال وہی ہے کہ اصل سوال کہ اگر نیب ایک ڈارک ٹاور ہے تو ہمارے پاس پھر کرپشن کو روکنے کا ملک کے پاس نظام کیا ہے، یا ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. ہم جس اسٹیج تک چلے گئے ہوئے ہیں نا، اب آپ بھول جائیں کہ اس ملک میں احتساب ہو سکتا ہے. اب بھول جائیں، کم از کم 100-150 سال یا 200 سال کے لیے بھول جائیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو یہ کرپشن کی رپورٹس کو کرتے کرتے مجھے 40 سال ہو گئے. ہاں، آپ اس کے اندر لیو کرتے رہے ہیں. تو اب یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ پاکستان میں احتسابی عمل کوئی نہیں آئے گا جسے احتسابی عمل کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہوگا پر ٹارگٹ نہ بنے آپ، اس سے بچیں. اس سے بچیں. جب یہ میں کتاب لکھ رہا تھا اس وقت یہ مرشد عمران خان وزیر اعظم تھے، تو ان کے جو بہت قریبی لوگ تھے جو وزارتوں میں بھی تھے نا، ایک دو کے ساتھ میری فرینکنس تھی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ خان کچھ کر رہا ہے، عبدالستار خان کو کتاب لکھ رہا ہے. تو انہوں نے مجھے کیا کہا کہ اندر خان صاحب آپ نیب پہ کتاب لکھ رہے ہیں. میں کہا ہاں یار، ایک ہی تو ادارہ رہ گیا پاکستان میں، یہی تو سنبھالے گا ملک کو، یہی تو کرپشن ختم کرے گا. اچھا، جب مرشد عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، ان میں سے ایک کا مجھے فون آیا، کہنا خان صاحب وہ آپ نیب پہ کتاب لکھ رہے تھے. میں کہا ہاں ابھی کمپلیٹ نہیں. انہوں نے کہا جلدی کرو ذرا. انہوں نے کہا جلدی کرو، اس سے بڑا نیکی کا کام کوئی نہیں ہے. میں اس کو پڑھ گیا. میں کہا جب تمہاری باری نہیں تھی تو تم لوگ کہتے تھے سب سے جو ادارہ بہتر ہے ایک ہی کر رہے ہو تسی، ایک ہی کر رہے ہیں. تو ہن کہہ رہے ہو کرو. ہاں اب یہ سیاسی سہولت جڑی ہے نا جی، یہ بھی تو ایک ساڑا بہت بڑا نہیں مسئلہ یہ سارے مجبور. میں بتاؤں آپ کو ایک بات، آپ لکھ لیں. مرشد عمران اس وقت کہتے ہیں، اس کی پارٹی کہتے ہیں وہ ٹارگٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور نیب کا. جب اس کا اقتدار میں اگر بن گئی اس کی بات، یہ وہی مرشد عمران ہوگا، یہ وہی مرشدی گروپ ہوگا جو کہے گا کہ تعریفیں کر رہا جو کہے گا کہ باجوے سے بڑا ڈیموکریٹ جنرل کوئی نہیں ہے اور نیب کے بغیر ملک نہیں چل سکتا اور میں ان کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا. ابھی اپنی اپنی باری ہوتی ہے، اپنی اننگز کی بات ہوتی ہے. کوئی بالنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی فیلڈنگ کر رہا ہوتا ہے. سیاستدان کو ایک سوچنا چاہیے کہ لوگ، میں بھی جو ووٹ دیتا ہوں، آپ بھی جو ووٹ دیتے ہیں، ہم کسی جرنیل کو، کسی بیوروکریٹ کو، کسی انڈسٹریلسٹ کو ووٹ نہیں دیتے، ہم سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں. لیکن ملک وہ نہیں چلا رہے ہوتے، ملک انڈسٹریلسٹ. ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ ملک یہ نہیں چلا رہے، نہیں چلا رہے. ہم اس امید میں ہوتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی جا کے یہ کبھی ملک چلا سکیں گے، اپنے قدموں میں کھڑے ہوں گے. یہ ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی قدم پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اندر کر دیا جاتا ہے. یار یہ بھی تو ایک کامن فیکٹر ہے نا. اب نواز شریف کا کیا قصور ہے، عمران خان کا کیا قصور ہے، بھٹو کا کیا قصور تھا، بے نظیر کا کیا قصور ہے. یہاں پہ ایک فل سٹاپ بھی تو آ جاتا ہے نا. بے نظیر بھٹو جب حکومت میں آئی، وہ کمپرومائز کر کے آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. مار بھی سب سے زیادہ، ٹیکنیکلی سب سے زیادہ مار بھی پیپل پارٹی کو پڑی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا آج تک نہیں. یعنی کمپرومائز تو کیا لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا. آج تک نہیں کیا. ہاں ایسی بات، ہاں آج تک نہیں. اسٹیبلشمنٹ ایک پارٹی ہے، پیپلز پارٹی، اور ایک خاندان ہے بھٹو خاندان، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے 1977 آن ورڈ کتنا عرصہ ہو گیا ایکسیپٹ نہیں کیا. ایکسیپٹ نہیں کرتے. مجبوری ہوتی ہے نا کہ اچھا، یہی بات نواز شریف کی ذات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس نواز شریف کو بھی اب ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. یہ میں نے کچھ لوگوں سے شرط لگائی تھی جب نواز شریف واپس پاکستان آ رہا تھا. اچھا، یہ بات درست ہے آپ کی. آپ نے بھی کہا تھا اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنا. میں نے کہا مجھ سے شرط لگا لو، نواز شریف اب وزیر اعظم نہیں بنے گا. تو عمران خان نے تو کافی لمٹ کراس کر دی ہیں بے نظیر بھٹو یا عمران خان کے نواز شریف کے مقابلے میں. دو چہرے ہیں. یہ 9 مئی اور یہ فوج کے بارے میں جس طرح کے ٹویٹ ہو رہے ہیں، آرمی چیف کے بارے میں جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، جیسے دنیا بھر میں وہ ایک نیریٹو چلا رہا ہے کہ صرف ملٹری ایک پرابلم رہ گئی ہے. 9 مئی ایک اسمال سکیل، ایک منی کو تھا. ہاں، اگر 9 مئی اسمال سکیل میوٹنی یا ایک وہ جو میں نے بتایا نا کہ کو تھا، بڑا چھوٹا سا کو تھا، اگر وہ نہ ہوتا پی ٹی آئی کے 3 بندے نہ باہر نکلتے. یہ تو تھا کہ شاید تختہ ہی الٹ جائے.